بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی اس عظیم مہینے کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ کتنا اچھا ماحول ہے۔ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ رب کا مہمان بن کر امت محمدیہ کے لیے آتا ہے۔ یہ امت کے لیے رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ اللہ کا مہمان بن کر آتا ہے، اور یہی مہینہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو اپنے اندر سمیٹ کر آتا ہے۔ کئی نعمتیں ہیں، سحری بھی نعمت، افطار بھی نعمت، تراویح بھی نعمت، چلنا بھی نعمت، سونا بھی نعمت، کئی طرح کی نعمتیں لے کر یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر آتا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں ان نعمتوں کو لینے کے لیے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا تو ہاتھ ہی خالی ہے۔ ہم تو خالی ہیں بالکل۔ وہ رب کا مہمان اتنی نعمتیں لے کر ہمارے پاس آیا ہے، کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیٹے ہیں، ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے، اور پھر گواہی دوں کہ آپ اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، آپ کی رسالت کی بھی گواہی دوں، اور اس کے بعد یا رسول اللہ میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں اور رات میں قیام کروں، تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کو ایک مانوں، آپ کو نبی مانوں، نماز بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی دوں، روزہ بھی رکھوں، رات میں قیام کروں، تو یا رسول اللہ میرا کن میں شمار ہوگا؟ مجھے کیا ملے گا؟ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے والے، اگر تو اللہ کو ایک مانتا ہے، مجھے نبی مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، تو اے آنے والے سن لے، اللہ تعالیٰ تجھے صدیقین اور شہداء کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صدیقین اور شہداء کے برابر ثواب۔ اگر تو رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور مجھے نبی مانے، اللہ تعالیٰ تجھے صدیقین اور شہداء کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان میں بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ غور سے سنیے گا، آپ بھی روزے سے ہیں، الحمدللہ میں بھی روزے سے ہوں۔ آپ آج زیادہ مجھے لمبی بات کھنچوائیے گا مت، آپ بھی غور سے سنیں اور ان باتوں کو دل و دماغ میں بٹھائیں۔ اللہ ارشاد کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ نے روزے کے فرض ہونے کا اعلان بعد میں کیا، اللہ نے روزے کے فرض ہونے کا اعلان بعد میں کیا، پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ کس پر روزے فرض ہیں؟ کس پر ہیں؟ ایمان والوں پر۔ ایمان میں ایک طاقت ہوتی ہے، ایمان میں ایک قوت ہوتی ہے۔ اللہ ڈائریکٹ بھی یہ حکم دے سکتا تھا کہ تم پر روزے فرض ہیں، بولو اللہ ڈائریکٹ حکم دے سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا۔ اس کے باوجود خالق کائنات نے پہلے حکم دیا اے ایمان والو، عزت سے پکارا ہے، تعظیم کے ساتھ پکارا ہے، ورنہ اللہ یہ بھی حکم دیتا یا ایھا الناس، اے لوگو، لیکن اللہ نے یہاں یا ایھا الناس اے لوگوں نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، میرے نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، اب ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا ہی جیسا کہ تم سے پہلے اگلی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اے میرے نبی کی امت، اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ روزے رکھنے کی سبب اللہ تعالیٰ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بنا دے گا۔ روزے کا مقصد ہے نیک بننا، متقی ہونا، اللہ کی بارگاہ کا برگزیدہ بندہ بننا، اللہ کی بارگاہ کا مقبول بننا۔ اور یہ روزہ اللہ کی وہ بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں بہت سارے اچھے اعمال ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرو دوسرا دیکھتا ہے، نماز پڑھو دوسرا دیکھتا ہے، حج کرو دوسرا دیکھتا ہے، عمرہ کرو دوسرا دیکھتا ہے، زکوٰۃ دو دوسرا دیکھتا ہے، غریبوں کی مدد کرو دوسرا دیکھتا ہے۔ روزہ فقط ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ رکھتا ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھتا، جس کے لیے رکھا ہے وہ خالق دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان دیکھے نہ دیکھے اس سے فرق نہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بھی، رب ارشاد فرماتا ہے اے بندے تو نے روزہ فقط میری رضا کے لیے رکھا ہے، اے بندے جب تو نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے تو پھر اس کا انعام بھی میں ہی دوں گا، انعام بھی میں ہی دوں گا۔ اور سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی انعام، روزے کی برکتیں کیا ہیں جانتے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے دار کو دو خوشی عطا فرماتا ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشی عطا فرماتا ہے، للصائم، الصائم عند الافطار، روزے دار کو پہلی خوشی افطار کے وقت ملتی ہے، روزے دار کو پہلی خوشی افطار کے وقت ملتی ہے۔ اور سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری خوشی عند لقاء الرحمن، پہلی خوشی تو یہ ہے روزے دار کے لیے کہ وہ افطار کرے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا، اللہ اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جب رب کا دیدار مل جائے تو پھر کوئی اور بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں سرکار نے ارشاد فرمائی ہے، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور ان ساری احادیث میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں خالص اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ روزہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ اس نعمت کے صدقے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا برگزیدہ بنتا ہے۔ یہیں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزہ رکھے، ایک تو ہے کہ بندہ روزے سے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا قریب بن جاتا ہے۔ اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ سے نہ بچے، روزہ رکھے غیبت کرنے سے نہ بچے، روزہ رکھے زبان سے گالی گلوچ کرنے سے نہ رکے، تو سرکار ارشاد فرماتے بندہ روزہ رکھے اور جھوٹ سے نہ بچے تو اس کا بھوکا رہنے سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل اسے ملے گا نہیں۔ یعنی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم جھوٹ بھی بولیں،
گالی بھی دیں، فحش باتی بھی کریں، غیبت بھی کریں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ بھوکے ہیں ہم. یہ صبح سے لے کر افطار کے وقت تک ہم صرف بھوکے رہے، روزے کا ثواب نہیں ملا ہے. اس لیے کہ بندہ آج ہم اور آپ جب روزہ رکھتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں تو احتیاط میں رہتے ہیں. وضو کے وقت بندہ احتیاط کرتا ہے کہ کہیں پانی حلق کے اندر اتر نہ جائے. بولو بندہ احتیاط کرتا ہے کہ نہیں؟ کس لیے احتیاط کرتا ہے؟ اگر وہ بندہ پانی اٹھائے، کلی کرے، اور کلی کرتے کرتے پانی اگر حلق سے نیچے جان بوجھ کر اتار لے، بولو کوئی بندہ اسے دیکھ سکتا ہے؟ کوئی بندہ اس کے بارے میں کچھ غلط گمان کر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن وہ بندہ وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ جانتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جس کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. جہاں ہم وضو میں احتیاط کرتے ہیں کہ وضو کا پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیا ہم باہر بیٹھ کر ویاج کھا رہے ہوتے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ سود کھا رہے ہوتے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ ہم روزے کی حالت میں موبائل میں گیم کھیل رہے ہوتے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ہم باہر بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں. یہ مہینہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب دلانے کے لیے آیا ہے. اس میں ہمارے پاس عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مولانا ہمیں قرآن پڑھتے آتا نہیں ہے، شرم سے ڈوب جاؤ. اگر قرآن پڑھتے نہیں آتا، جو قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہمیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے آیا ہے، ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب آئی ہے وہ ہمارا آئیڈیل ہمیں پڑھتے تک نہیں آتا ہے. چلو اللہ کے بندے اگر قرآن پڑھتے نہیں آتا، کم سے کم مسجد میں بیٹھ کر درود شریف بھی پڑھ لیا کرتے، بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرتے. ہم اتنے رمضان المبارک میں روزے رکھیں اور پھر غیبت کریں، چغلی کریں. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر روزہ رکھا اور غیبت کی، چغلی کی، گالی بکی، تو پھر اللہ کے یہاں اس بندے کے لیے کوئی ثواب نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس اس نے بھوک کو برداشت کیا، وہ بھوکا رہا، اس کے روزے سے اس کے جسم پر کوئی فائدہ نہ ہوا. صاحبو ہم روزہ رکھیں تو روزے کی اہمیت کو بھی جانیں. روزہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم بھوکے رہیں، صرف اس کا روزہ نہیں ہے. ہاں جہاں پیٹ کا روزہ ہے وہیں آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. اور سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ فقط اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رب اتنا کریم ہے کہ ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. آپ زیادہ سبحان اللہ کیوں نہیں بولے جانتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے ایک سجدے پر رمضان المبارک میں رات کے قیام میں ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں دیتا ہے. لیکن ہم سبحان اللہ 10 لوگوں نے سبحان اللہ بولا. اگر یہی جگہ پر میں کہتا کہ ایک سجدہ کرنے پر امام صاحب آپ کو 1500 روپیہ دیں گے، بتاؤ یہاں سے وہاں تک مجھے نکلنے کی جگہ ملے گی؟ نہیں ملے گی. بوڑھا تو بوڑھا، جوان بھی آتا اپنے 8 سال کے بچے کا بھی رجسٹریشن کرا دیتا. ایک سجدے پر 1500 روپیہ، یہ تو دنیا کا مال ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گا. وہ مال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہا ہے، جب زندہ رہو گے تو بھی کام آئے گا، قبر میں جاؤ گے تو بھی کام آئے گا، قیامت میں جاؤ گے تو وہ نیکیاں وہاں بھی کام آئے گی. رب ارشاد فرماتا ہے بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور پھر رات میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں، ہم ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد تراویح، مولانا تراویح نہیں پڑھی جاتی ہو. ہم جانور ہیں کہ ہم سے ساری چیزیں ہو رہی. اللہ کے فضل سے
الحمدللہ ہم سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، کیا بات ہے، ہم سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے اور آپ سے نہیں ہو رہا ہے، فقط اس چیز کی بنیاد پر کہ تمہارا توکل اللہ کی ذات پر نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے، اور اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا تو وہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اللہ اسباب بھی بناتا۔ آج ہم میں سے وہ لوگ جو تراویح پڑھتے ہی نہیں، رات میں قیام کرتے ہی نہیں، عشاء میں لوگ آتے ہیں فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تراویح جو میں نے بتایا تھا سنت موقدہ ہے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جانتے ہیں آپ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں گناہ کرنے والے، میں نے پہلے جمعہ بھی بتایا تھا، لائٹیں لگتی ہے میچ کھیلنے کے لیے، باقاعدہ چالیوں میں لائٹیں لگائی جاتی ہیں۔ کیوں لائٹیں لگائی جاتی ہیں؟ مسلمان کا بچہ رات میں میچ کھیلے گا، کرکٹ کھیلے گا، دن میں روزہ رکھے گا۔ اور ایک بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اگر میری بات آپ کے دل و دماغ میں اترے تو بھی ٹھیک ہے اور نہ اترے تو بھی ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ رات میں جو 3 بجے سے مسجدوں سے جو اعلان چالو ہو جاتے ہیں اور نعتیں لگائی جاتی ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، میں تو اس سے بھی غلط سمجھتا ہوں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب سارے لوگوں پر، کئی بیمار ایسے ہیں جن کے اوپر روزہ نہیں ہے، اسلام نے اسے رخصت دی ہے، جو بچے نابالغ ہیں ان پر رخصت ہے، ان پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ سو رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہ رہا ہے، ہم انسانیت کے ناطے اس انسان کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، بحیثیت انسان، میں بحیثیت اسلام نہیں، بحیثیت انسان بتا رہا ہوں کہ ہم بھی انسان، وہ بھی انسان ہے۔ ہاں اعلان کر دیا، اعلان کی تک ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، یہ موبائل لگا کر اور اس کو مائک پر لگا کر 3 بجے سے لے کر صبح صادق تک جو نعتیں لگوائی جاتی، کس نے اجازت دی؟ کئی لوگ تو ہمارے اندر ایسے ہیں، کئی بیمار بوڑھے ایسے ہیں جن کے لیے اسلام نے روزے کی اسے اجازت نہیں دی، وہ آرام بھی تو کر رہا ہے، کئی بوڑھے عورتیں ہیں اور کئی بچے ہیں، کئی بیمار ہیں، کیا ہمیں ان کا خیال نہیں؟ مائک اس لیے نہیں ہے کہ تم لوگوں کو پریشان کرو، مائک اس لیے ہے تاکہ تم لوگوں کو مسجد میں بلاؤ۔ اگر اس مائک سے ہم لوگوں کو پریشان کریں گے تو ابھی مہاراشٹر میں کیا چل رہا ہے آپ حضرات جانتے ہیں، اذانوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، غیر مسلم آواز اٹھا رہے ہیں۔ میں اس کے موافق میں نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، اگر ہم چیزوں کا غلط استعمال کریں گے تو ہمارے اوپر انگلیاں تو اٹھائی جائے گی۔ اگر ہم رات میں رمضان کے مہینے میں، جو مہینہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے بندو تھوڑی دیر کے لیے تو سوچو، جو مہینہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آتا ہے اس مہینے میں ہم زیادہ گناہ کر رہے ہیں۔ عام دنوں میں تو ہم رات کو 2-3 بجے سو جاتے ہیں، رمضان میں پوری رات سوتے نہیں، بائک سے نکل کر اسٹنٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں میچ کھیل کر لوگوں کے کھڑکیوں کے کانچ توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا مطلب ہوا روزہ رکھنے کا؟ مولا کائنات باب مدینۃ العلم مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں قبرستان گیا اور میں نے قبرستان جا کر ایک قبر کو دیکھا، اور اس قبر کو دیکھنے کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں میرے دل میں یہ ارادہ ہوا، اور میرے دل میں جیسے ہی ارادہ ہوا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک قبرستان میں ہوں میں، کوئی قبر کا راز کھول، میں دیکھنا چاہتا ہوں قبر میں جو مردہ ہے وہ کس حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میری یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، سامنے میری نگاہوں کے سامنے جو قبر تھی اس کے احوال میرے اوپر منکشف ہوئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے دیکھا اندر جو مردہ ہے وہ مردہ کہہ رہا ہے یا علی انا غریق فی النار وانا حریق فی النار۔ اندر سے مردے نے کہا اے علی میں آگوں میں لپٹا ہوا ہوں، میں جہنم کی آگ میں لپٹا ہوا ہوں، میرا جو لباس ہے وہ بھی آگ کا بنایا ہوا ہے، میری پوری قبر میں آگ ہی آگ ہے۔ اے علی میں تمہارے پاس ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں علی مجھے بچا لو، اس آگ سے، اس جہنم کی آگ سے، اس عذاب سے مجھے بچا لو۔ مولا کائنات فرماتے جب میں نے اس قبر کے احوال کو دیکھا، مولا کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، رب کی بارگاہ میں اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، آگ کا لباس پہنا ہوا ہے، پوری قبر آگ ہی آگ کی بنی ہوئی ہے، مالک تو اسے معاف کر دے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں رب کی رحمت اور رب کی شان غفاری کا واسطہ دے کر میں رب کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے دعا کر رہا تھا، عاطف غیبی سے آواز آئی علی اس بندے کے لیے دعا مت کرو،
علی دعا کر رہے ہیں اور ہاتف غیبی سے آواز آ رہی، علی اس بندے کے لیے دعا مت کرو۔ مولا کائنات نے پھر عرض کی، مالک تو رحمان ہے، تو غفار ہے، تو اگر بخش دے تو تیری شان رحمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مالک کیا بات ہے، میں دعا کر رہا ہوں، مجھے دعا سے بھی روکا جا رہا ہے، اس کی بخشش بھی نہیں کر رہا اور مجھے دعا سے بھی روکا جا رہا ہے، مالک کیا بات ہے؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی، علی اس بندے کی دعا مت کرو، اس لیے مت کرو کہ یہ بندہ جب تک زمین پر زندہ تھا روزے تو رکھتا تھا، رات میں گناہ کرتا تھا۔ اس بندے کے لیے دعا اس لیے مت کرو کہ یہ بندہ دین میں تو روزہ رکھتا تھا، دین میں تو پاک صاف رہتا تھا روزہ رکھ کر، لیکن رات میں گناہ کرتا تھا، رات میں لوگوں کو ستاتا تھا، رات میں لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ آج ہم نے کہا وہ مسلمان نوجوان جو دن میں تو روزہ رکھتا ہے، رات میں ادم مچاتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، وہ سن لے اس بات پر۔ اس انسان نے قبر سے کہا تھا، یا علی انا حریق فی النار وانا غریق فی النار، اے علی میری پوری قبر آگ کی بنی ہوئی ہے، میرے جسم پر جو لباس ہے، جو کفن ہے، وہ بھی آگ کا ہے، میں آگ میں لپٹا ہوا ہوں۔ مولا کائنات دعا کر رہے ہیں، اللہ انہیں دعا کرنے سے روک رہا ہے۔ کیا یہ بات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ سننے کے بعد بھی ہم رات میں میچ کھیلیں گے؟ یہ سننے کے بعد بھی رات کو ہم کیرم کھیلیں گے؟ یہ سننے کے بعد بھی رات کو ہم لوڈو کھیلیں گے؟ مولا کائنات ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں، مالک وہ بندہ جیسا بھی ہے تو تو رحمان ہے، وہ جیسا ہے تو تو رحمان ہے، مالک اب میں نے دعا کی ہے اور اگر میری دعا تو نے قبول نہ کی، دنیا کیا کہے گی؟ نبی کے داماد کی دعا قبول نہ ہوئی۔ مالک میں نے دعا کی ہے اور اگر دعا قبول نہ ہوئی، تو نے اس بندے کی بخشش نہ کی، دنیا کیا کہے گی کہ نبی کے داماد کی دعا قبول نہ ہوئی۔ مالک میں علی ہوں، نبی کا داماد ہوں، نبی کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں۔ ابھی پھر مولا کائنات نے دعا کی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے علی اس بندے کی ہم بخشش نہ کرتے، اگر تم نے دعا کی ہے تو ہم اس بندے کو بخش دے رہے ہیں، اب اس کی بخشش کر رہے ہیں علی فقط تمہاری دعا کے سبب سے۔ دیکھیے صاحبو، اگر ہم دن میں روزہ رکھ کر رات میں گناہ کرتے ہیں، پھر قبر کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ روزہ جو ہمیں بالکل انتہائی پاک اور صاف شفاف کرانے کے لیے آتا ہے، ہم اس روزے کی اہمیت کو جانیں۔ دن میں جیسے ہم کھانے پینے سے پاک رہتے ہیں، اسی طرح پورے 24 گھنٹے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اور بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں۔ جب ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں گے، روزے کا بھی مزہ آئے گا، اور جب روزے کا لطف ملے گا تو دل سے اندر سے آواز آئے گی، روزہ مکمل ہوا، اب چلو تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پھر قرآن شریف سے تراویح پڑھنے کی بھی توفیق ملے گی۔ آج ہم اور آپ ہیں جو روزے کی اہمیت کو نہیں جان رہے ہیں۔ سائنس کا دور ہے، چیزیں ترقی کر رہی ہے۔ ہالینڈ کا ایک بہت بڑا پادری پوپ ایلف گول، جو بہت بڑا پادری ہے، ہالینڈ کا ہے، بڑا سائنسدان بھی ہے، بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے، پادری ہے وہ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے، اے میرے ماننے والوں، اگر تم مجھے مانتے ہو، صحیح مانتے ہو، تو یاد رکھنا مہینے میں 3 دن روزے ضرور رکھنا۔ یہ آج سائنس کہہ رہی ہے۔ اور اسی پوپ ایل گول نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میرے پاس کوئی مریض آتا ہے، ایک ہندو لکھ رہا ہے، ایک بڑا سائنسدان ڈاکٹر جو ہندو ہے، مسلمان نہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ جب میرے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے جو لا علاج ہوتا ہے، ایسا مریض جو لا علاج ہوتا ہے، تو پوپ ایل کہہ رہا ہے کہ پھر میں اس لا علاج مریض کو کوئی دوا نہیں دیتا ہوں، فقط اتنا کہتا ہوں 1 مہینے تک کا روزہ رکھ لے۔ وہ مریض 1 مہینے تک کا روزہ رکھتا ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ لا علاج مریض 1 مہینے کا روزہ رکھے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اسلام کیسا پاکیزہ مذہب ہے! اسلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا، سومو تصیحو، اے لوگو روزہ رکھو، بغیر بیمار ہو تو اللہ تمہیں شفا یاب کر دے گا۔ اسلام کیسا پاکیزہ مذہب ہے! سومو تصیحو، روزہ رکھو، اگر بیمار ہو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ سرکار کی پوری حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا جہاد کرو، مالدار بن جاؤ گے،
جہاد کرو، مال غنیمت مل جائے گا، خود کفیل بن جاؤ گے، روزہ رکھو، صحت پا جاؤ گے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ سفر کرتے رہو، بزنس کرتے رہو، ایک جگہ بیٹھے مت رہو کہ بس یہیں بیٹھا رہوں گا، یہیں لوگ آئیں گے۔ سفر کرتے رہو، بزنس کرتے رہو۔ سرکار فرماتے ہیں بزنس کے لیے تم سفر کرتے رہو گے، جتنا سفر کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور برکتیں نازل فرماتا رہے گا۔ بخارا میں ایک مجوسی انسان، دیکھیے ہم اور آپ روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہم روزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم میں سے کئی وہ لوگ، اچھا جن کو شریعت نے اجازت دی ہے ان کے لیے تو عذر ہے، جو بغیر عذر شرعی کے جو روزہ رکھتے ہیں انہیں ذرہ برابر احساس نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے علاقے میں کھڑے ہو کر کھڑے کھڑے شربت پی رہے ہیں، گنے کا جوس کھڑے کھڑے پیا جا رہا ہے، پانی کی بوتلیں کھڑے کھڑے پی جا رہی ہے، مسلمان کے علاقے میں مسلمان پی رہا ہے۔ یہ شرم سے ڈوبنے والی بات نہیں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے، ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، پھر وہ زندگی بھر روزہ رکھے، رمضان کے روزے کا جو ثواب ہے وہ اسے نہیں ملے گا۔ رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب ہے اگر اس نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر، پھر وہ اپنی پوری زندگی روزہ رکھے، پوری زندگی روزہ رکھتا ہی رہے، وہ ثواب نہ ملے گا جو رمضان کے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے روزے کی اتنی برکت ہے کہ غیر مسلم روزے کا ادب کرتے ہیں، غیر مسلم روزے کا ادب کرتے ہیں، ایک مسلمان روزے کا ادب نہیں کرتا۔ بخارا میں ایک مجوسی تھا جو آگ کی پوجا کرتے تھے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے۔ وہ مجوسی تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بازار سے جا رہا تھا، اس کے بیٹے نے بازار سے کوئی کھانے کی چیز خریدی اور وہ کھانے لگا۔ جیسے ہی بیٹا چیز خرید کر کھا رہا تھا اس کے باپ مجوسی کو غصہ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو وہیں کھڑے کھڑے بازار میں تماچا لگایا۔ جیسے ہی تماچا لگایا بیٹے نے کہا ابا کیوں مارا مجھے آپ نے؟ تو بیٹے نے جیسے پوچھا تو باپ نے کہا بیٹا شرم نہیں آتی، رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے علاقے میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہو؟ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے علاقے میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو بیٹے نے کہا ابا آپ بھی تو کھاتے ہو۔ معلوم ہوا بچہ سیکھتا باپ ہی سے سب کچھ ہے۔ ہم تو لال دیتے ہیں کہ مولانا نے اس کو کچھ سکھایا نہیں ہے، مولانا نے اس کو کچھ پڑھایا نہیں ہے۔ مولانا کے پاس تمہارا بچہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، 23 گھنٹہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ بیٹا سیکھتا سب کچھ اپنے باپ سے ہے۔ بیٹے نے کہا ابا آپ نے مجھے تماچا مارا ہے، آپ بھی تو کھاتے ہو۔ تو باپ نے کہا بیٹا میں کھاتا ہوں لیکن اپنے گھر کے اندر، میں کھاتا ہوں اپنے گھر کے اندر۔ کیا بیٹا تجھے معلوم نہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایسے وقت میں لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، بیٹا تجھے شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے علاقے میں کھڑے ہو کر تو کھانا کھا رہا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کو تماچے لگا رہا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی مسلمانوں کے علاقے میں کھڑے ہو کر رمضان میں کھا رہا ہے، جبکہ وہ کھائے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر رمضان مبارک کے عظیم مہینے کا ادب اس کے پاس کون سی بڑی بات؟ کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک مجوسی آگ کا پجاری غیر مسلم اپنے بیٹے کو تماچا اس لیے مار رہا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے علاقے میں کھڑے ہو کر تو کھا رہا ہے۔ جیسے ہی تماچا لگایا بیٹے کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد باپ اور بیٹا تو گھر چلے گئے۔ کئی دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو اسے پوچھ لیا کہ تو مجوسی تھا، تو آگ کا پجاری تھا، تو اللہ کو مانتا بھی نہیں تھا، تو جنت میں کیسے آیا؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ ہاں حقیقت میں آگ کا پجاری تھا، میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان میں نہیں کرتا تھا، میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، ہاں میں آگ کی پوجا ضرور کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے اپنے بیٹے کو رمضان مبارک کا ادب سکھایا تھا اور اسے مسلمانوں کے علاقے میں کھانا کھانے سے روک دیا تھا، ایک تماچا لگایا تھا۔ میری یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ مرتے دم موت کا فرشتہ بعد میں آیا، ایمان مجھے پہلے ملا تھا۔ موت کا فرشتہ بعد میں آیا تھا، ایمان مجھے پہلے ملا تھا۔ یہاں میں نے کلمہ پڑھا، یہاں میری روح نکلی تھی، یہاں میں نے کلمہ پڑھا اور یہاں میری روح نکلی۔ یہ ہے رمضان مبارک کا ادب،
کہ ایک غیر مسلم اگر رمضان کا ادب کرتا ہے مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے، تو ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان رمضان کا ادب کرے اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ مسلمانوں روزہ رکھو، سومو تسیحو، اگر بیمار بھی ہو جگہ جگہ بانے مت بناؤ، پیٹ دکھتا ہے، سر دکھتا ہے، ایسے لوگ ہمارے پاس مسئلے لے کر آتے ہیں ہمارے پاس۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہم سے مسئلہ پوچھنے اسی لیے آیا ہے کہ ہم ہاں بول دیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس ایسا مسئلہ لے کر آئیں گے کہ بس ہمیں بولنا پڑے ہاں جا بھائی تو روزہ مت رکھ، وہ بس یہی سننا چاہتے، مولانا پیٹ بہت دکھتا تھا تو روزہ چھوڑ دوں، کیا ہوا؟ سومو تسیحو، سرکار کے حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں اگر تم بیمار ہو روزہ رکھو، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بیمار سے شفا یابی عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کے بعد روزے کی اہمیت کو جانو، روزے کی فرضیت کو سمجھو۔ روزہ کس لیے رکھوایا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، اور جب بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، اللہ کا نیک بندہ بن جائے، تو پھر یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کر لیں۔